बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। पेशावर में खड़ा हूं। आज इमरान खान साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने दो बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि यहां से क्रिकेट का नया टैलेंट तलाश कर रहे हैं। दूसरा, आज जो उन्होंने बच्चों के हिफाजती टीकों के लिए एक नया सिस्टम बनाया, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। खान साहब से दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब, ये बताइएगा, आपने जो वर्कर्स 12,500 वर्कर्स के लिए आपने फैसला किया है कि आपके अपने वर्कर्स होंगे, आपके अपनी पार्टी के लोग होंगे जो अब जाके बच्चों को हिफाजती जो वैक्सीन है वो देंगे। इन 12,500 वर्कर्स की सिक्योरिटी का क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब। जावेद, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, लेकिन इस बात परवेज़ खटक साहब खड़े हुए हैं तो पूरा एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि हमारी पुलिस साथ हो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और तरीके से हमने जो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, हमने जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है ऐसा कि इकट्ठे चलेंगे, यानी पुलिस की प्रोटेक्शन होगी और उसके साथ साथ ये डोर टू डोर जाएंगे। और इसका एक हमने पूरा एक खाका 3 महीने से प्लान कर रहे थे, जो अब आज हमने लॉन्च किया। अच्छा, आप गारंटी करते हैं कि अब कोई वर्कर शहीद नहीं होगा इस वैक्सीनेशन के सारे काम में? देखिए, ये तो कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो अपनी माजी में जो हुआ है उससे काफ़ी सीखा है, और अब हमने ये जो नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इसका असल में मकसद ये है कि जो वॉलंटियर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। अच्छा, आपको परवेज़ साहब यकीन है कि इस बार वर्कर्स को कम से कम उनकी जान महफूज रहेगी, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, बड़ा दिलचस्प इनिशिएटिव ले रहे हैं, पाकिस्तान में पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। देखिए, हमारा सूबा या हमारा मुल्क इस वक्त हालात जंग में है, तो जंग में हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। पुलिस अलर्ट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हालात कभी कभी हो जाते हैं तो हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। हम अल्लाह से भी दुआ करते कि ये कामयाब हो, और हमारी सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इनको हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा, कितनी पुलिस लगाएंगे आप वर्कर्स के साथ? 12,500 हर टीम के साथ, ये गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर टीम के साथ पुलिस मौजूद होगी और साथ हर घर में साथ जाएगी उनके। ठीक है। और कितने पैसे खर्च होंगे इस पे, वैक्सीनेशन पे? इसमें डिफरेंट, ये तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, तकरीबन प्रोग्राम एक हमने फेडरल गवर्नमेंट जॉइंट हमने अप्रूवल इसकी हुई है, तकरीबन 22 बिलियन 22 अरब रुपए इस पे वक्तन फ़ौक्तन खर्च होते रहेंगे। और कितने अरसे का ये प्लान है आपका? 1 साल का, 2 साल का, 5 साल? इंशाल्लाह ये तो कंटिन्यू रहेगा, ये तो 1 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये साल तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये जो बुनियादी बीमारियां खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यू रहेगा। 3 महीने का इंटेंसिव प्रोग्राम है, यानी पेशावर के अंदर 8 लाख बच्चों को तक पहुंचेंगे और जिनको 9 बीमारियों से इम्यूनाइज करेंगे, जिसमें पोलियो एक है। ठीक है। और उसमें डोर टू डोर जाएंगे, और किट्स मैंने तैयार की हुई हैं जो डोर टू डोर जाके किट्स देंगे घरों में। और ये पोलियो फ्री हो जाएगा, पोलियो फ्री हो जाएगा पेशावर। खास बात है कि पूरे पाकिस्तान में पहली दफा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, अब ये पहला सूबा है जो 22 बिलियन रुपए का PCON मंजूर हो चुका है। अब सिर्फ एक्निक से सिर्फ वो खानापुरी हुए, बाकी मंजूर हो गया है। तो ये पहला सूबा, हमने सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया है। पहले ऐसा नहीं है किसी, यानी पहले होता था एक एक बीमारी के लिए इम्यूनाइजेशन, मसलन पोलियो के लिए था, टीबी के लिए लगा, ये सब इकट्ठी कर दी और पहली दफा ऐसा हुआ। और ये पोलियो फ्री कर लेंगे आप पेशावर को, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पोलियो के पेशेंट्स इस शहर में हैं, और इसको कैपिटल ऑफ पोलियो भी कहा जाता है दुनिया में। यहाँ असल में पोलियो को 2 तरह हिट करना है। एक तो सीवरेज सिस्टम के अंदर पोलियो की वायरस है, एक तो वो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन उससे जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो इम्यूनाइजेशन है, यानी आप उनको ड्रॉप्स दे दें। अच्छा, यानी जी, आपने हर से क्रिकेट के लिए आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। आप ये समझते हैं कि नए इमरान खान आप डेवलप कर लेंगे शहर से, या शाहिद अफरीदी नए निकल आएंगे? आज आपके सामने, मैं वहाँ स्टेडियम में भी गया और आप नए खिलाड़ियों से मिल रहे थे और बड़ा वालहाना तरीके से वो आपसे बड़ी मोहब्बत कर रहे थे। क्रिकेट को रिवाइव कर सकेंगे आप? एक तो ये जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने कहा कि ये हालत जंग में है सूबा, तो बच्चे इसमें बहुत यूथ मुतासर है। यहाँ सारे यानी स्कूल बंद हैं कई इलाकों में, कबायली इलाके में स्कूल ख़त्म हो गए हैं, तो एक तरफ तो पढ़ाई के ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं हम बच्चों की सेहत के लिए, आपने कह दिया, लेकिन बच्चों का ये हक है स्पोर्ट्स खेलना। यानी वो क्या करें शाम को, जब स्कूल नहीं होते तो हम सारे बड़े हुए थे या पढ़ते थे और घर आके खेलते थे, या ग्राउंडें नहीं हैं। तो 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक हर तहसील के अंदर एक स्पोर्ट्स की अच्छी बड़ी फैसिलिटी हो, ग्राउंड हो खैबर पख्तूनख्वा हर तहसील में, और अगले साल हर यूनियन काउंसिल में, इस साल तहसील तक, अगले साल यूनियन काउंसिल तक। और दूसरी चीज कि हमने यहाँ 7 डिवीजन हैं, 7 की 7 डिवीजन और 8वीं फाटा
ہم اس سارے سے جو ٹیلنٹ ہے, جو بھی نوجوان انڈر 17 ہیں, ان کو ساروں کو یہاں بلائیں سینٹرز میں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں. ادھر ہم نے کوچز دیے ہیں جو ان میں ٹیلنٹ میں سے دیکھیں, پھر ایک ٹیم سلیکٹ ہو 8 ڈویژنز کی, پھر ان کا میچز ہو, اس میں سے پھر ہم جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے کے آئیں. میں خود ایک ایسی ٹیلنٹ ہنٹ میں آیا تھا جب میں 16 سال کا تھا. یونیورسٹی گراؤنڈ تھی لاہور کے اندر جدھر میں گیا, اور شاہد افریدی, میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کی تھی 20 سال پہلے, شاہد افریدی اس ٹیلنٹ ہنٹ سے آئے, اور آج لے کے آئے شاہد افریدی کو, اور آج لے کے آئے اس لیے کیونکہ وہ ایک نوجوان کی انسپریشن ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یوتھ اور انسپائر ہو, اور یہاں حالات اتنے برے ہیں, سارا وقت بیچارے بچے دیکھتے ہیں جنگ ہے, وہ مر رہا ہے, یہ ہو گیا, وہ, تو لوگ نہ کوئی سپورٹس کی ٹیم آتی ہے, نہ یا کچھ انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں آتی ہے, تو ان کا اور اتنا شوق ہے لوگوں کو سپورٹس کا, تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان کو انسپائر کیا جائے. کرکٹ کو ریوائیو کر لیں گے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہماری ٹیم دوبارہ اس پرائڈ تک پہنچ جائے جس تک آپ لے کے گئے تھے؟ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جتنا ٹیلنٹ, میں اب یہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا, میں جب سیاست میں نہیں تھا بھی میں یہ کہتا تھا, پاکستان میں جتنا سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے دنیا میں اتنا ٹیلنٹ کہیں نہیں, اور خاص طور پہ کرکٹ کا جو نیچرل ٹیلنٹ یہاں سے نکلا دنیا میں نہیں نکلا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. ہم یہ جو پختونخوا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ ایک سسٹم لے کے آ رہا ہوں. آپ کو میں یہ ثابت کروں گا کہ 2-3 سالوں میں اس سسٹم سے بہترین ٹیلنٹ ایسا نکلے گا کہ پاکستانی ٹیم کو یہاں سے ورلڈ کپ جتائیں گے, کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے. پشاور سے آپ ورلڈ کپ پختونخوا میں پورے یہاں سے ٹیلنٹ, اور فاٹا سے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کیونکہ سسٹم نہیں ہے, ہمارا اتنا زیادہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ صرف سسٹم بنا کے آپ کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ٹیلنٹ کس طرح اوپر آ سکتا ہے. اچھا, یہ اس اسٹرائک کی طرف آتے ہیں جو فضائی یہاں پہ حملے شروع ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں, اور اس کے بعد جو اس کا بلو بیک کرے گا وہ کہتے ہیں کہ پشاور کو زیادہ ہٹ کرے گا, اس کے بعد پنجاب کی طرف جائے گا, کراچی میں نظر آئے گا, بنو میں بہت نظر آئے گا. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی عمران خان صاحب کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ جو 8 اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس کا بلو بیک ہوا تو آپ کے جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا, یہاں پہ پولیس کو جو نقصان پہنچے گا, ایف سی کو جو نقصان پہنچے گا, سیاسی آپ کی قیادت ہے اس کو جو نقصان پہنچے گا, اس کو کیسے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ لیکن پولیس کا تو, اور یہاں جو ہمارے آئی جی ہیں, میں ان کو داد دیتا ہوں, انہوں نے بڑی زبردست پولیس میں پچھلے 2 مہینے کے اندر بہت زبردست پولیس میں اصلاحات کی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ اتنے کرپٹ پولیس والے نکالے گئے, اتنے اوپر آ گئے, یعنی ایک بڑی تیزی سے پولیس کے اندر کام ہو رہا ہے. اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو بھی ہو جائے سارا کچھ, اگر جب یہ پوری طرح اگر جنگ چھڑ گئی تو سارا اس کا بلو بیک جو کہتے ہیں, سب سے پہلے پختونخوا میں 3 طرف ہے نا فاٹا اس کے, تو سارا تو اٹیک یہاں آنا ہے. اس لیے ایک تو اپنی تیاری کرنی ہے, دوسری کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے تو کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہمیں میسیجز آئی ہیں کہ کئی گروپس بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کون سے گروپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لمبی بات ہو جائے گی, لمبی بات ہو جائے گی. اگر ہمیں میسیجز آئی ہیں, ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آگے بات چیت کرنے کی, لیکن اگر مجھے میسیجز آئی ہیں اس کا مطلب, اور آپ سے نہیں پہلے بھی آئی ہیں, ہمارے پاس کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے ہم آگے بات نہیں کرتے. لیکن اس کا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کئی گروپس بات کرنا چاہتے ہیں. اگر بات کرنا چاہتے ہیں, عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ہم ساتھ ملا لیں اور وہ نہ ہٹ جائیں تو شاید بڑا چھوٹا سا آپریشن ہو اینڈ میں, بجائے اس کے کہ اگر ہم آپریشن کریں سب اکٹھے ہو جائیں, اور وہ اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا چھوٹا اگر کرنا ہی ہے تو چھوٹا کریں, اور وہ کریں جو کہ مان نہیں رہے. لیکن اگر جو کوئی تیار بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے, ان سے تو بات کریں. اچھا, جو لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا عمران خان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے, اس پہ عمران خان تھوڑا سا 1-2 قدم آگے چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان ہر چیز کے لیے تیار ہے. اپنے ملک کے لیے جو حالات ہیں دیکھ کے ہم تکلیف, اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اسی کو ذمہ داری دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہو اور ذمہ داری میں لے لوں اور پھر میں ڈیلیور نہ کر سکوں. یا تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ دے کہ جی ہم نہیں کر سکتے تو چلیں آپ ذمہ داری لے لیں, کیونکہ اس کے اندر فوج کا بہت اہم رول ہوگا. فوج کے علاوہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ فاٹا کے اندر ہیں, وہ سارا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے. تو کس منہ سے اگر ہم نے بات بھی کرنی ہو تو کس اتھارٹی سے بات کروں گا؟ اس لیے
میرے خیال میں کہ ایک پہلے تو اعتماد میں لیا جائے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو ابھی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں پتا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ساروں کو آن بورڈ لیا جائے. پہلے جو اے پی سی نے سب کو کہا ہے کہ کم از کم جو بات چیت جو ڈائلاگ کے لیے ساری پارٹیز متفق تھی اس کو موقع تو پورا دیا جائے. وہ تو موقع ہی نہیں, ابھی تو بات چیت ہوئی نہیں اور لڑائی کی طرف چلے گئے. تو یہ تو ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو. اگر وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو مینڈیٹ دے دیتی ہے اور اختیارات بھی دے دیتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ وہ حکومت سپورٹ کرے گی آپ کو, تو آپ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کہ اگر وہ فاٹا نیچے دے دیتے ہیں, سوئنگ قسم کا کویسچن ہے جاوید یہ ہو نہیں سکتا. اگر وفاقی ہوں دیکھیے ہم فوج میرے نیچے, میاں نواز شریف پاکستانی, آپ پاکستانی, طالبان پاکستانی, لیکن مجھے یہ پھر بتا دیں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, میں آپ کو مسئلہ حل کر کے دکھا دیتا ہوں. اور پھر اگلا سوال یہ کہ نواز شریف کا کیا کام ہے؟ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جو آئے ہیں ڈائلاگ کے نام پہ اور امن کے نام پہ, ان کا پھر کیا کام ہوا؟ نہیں, اگر آپ سے ریکویسٹ کرے وفاقی حکومت کہ عمران خان صاحب آپ کا صوبہ ہے, زیادہ متاثر ہوگا, آپ اپنا کردار ادا کریں, سارا کچھ دے دینا, کون معاشیات بھی میرے ہاتھ میں دے دیں, سب کچھ میرے ہاتھ میں دے دیں, سارا کچھ مجھے کنٹرول میں دے دیں اور خود گھر بیٹھ جائے, تو پھر تو ایسے ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میاں نواز شریف نہیں کرنا. چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. جو اب میں ہو کچھ نہ اور میں آگے جا کے بات کس چیز پہ کروں اور کوئی سیبوٹاج کر سکے, ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایک ایسی ڈیفائننگ مومنٹ آ گئی ہے کہ جس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون طالبان کے ساتھ کھڑا ہے, کون سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کی طرف ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج بھی وہ پرو طالبان ہے یا پھر وہ سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عمران خان کا آج کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو پرو طالبان کہہ دیتے ہیں, اور جو 9 سال سے ڈو مور کہتے آئے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ, جو امریکہ, میں آپ کو بیان پڑھ کے درا جنرل ایلن کا کہ جاؤ نارتھ وزیرستان میں, 3 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں امریکن بار بار کہنے کے لیے کہ وزیرستان میں پاکستانی فوج جائے. تو جو لوگ یہ پرو امریکہ کی جنگ کے حمایتی ہیں وہ پیٹریوٹک پاکستان بن جاتے ہیں. جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور مذاکرات جو ساری پارٹیز چاہتی ہیں ان کو طالبان کی طرف دھکیل, یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوا. یعنی اگر یہ جنگ اتنا بہتر طریقہ تھا امن لانے کا, کیونکہ سب امن ہی چاہتے ہیں نا, تو 9 سال سے کیوں نہیں امن آیا؟ یعنی امن آ جانا چاہیے تھا اب تک. تو اگر ڈائلاگ کے بغیر ہم چلے گئے اس کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ جیت ہوگی ان فورسز کی جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں یا جو ایک فورن ایجنڈا, امریکی ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم آپریشن کریں گے, شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے, فاٹا کے دوسرے ان تمام علاقوں میں کریں گے جہاں پہ دہشت گرد ہے یا شدت پسند موجود ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے ان تمام علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا جہاں جہاں طالبان کی انسٹالیشن ہے, تو آپ حکومت کے ساتھ دیں گے یا آپ اس وقت بھی کہیں گے کہ ہمیں مذاکرات ہی کرنا؟ میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دوں گا, جو پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری عقل یہ کہتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوچ والا آدمی وہ یہ سوچے کہ اگر ڈفرینٹ گروپس ہیں جس میں 14-15 بڑے گروپ ہیں, باقی چھوٹے گروپ ہیں, کوئی فرقہ واریت سے لڑ رہا ہے, وہ تو پنجاب کے اندر وہ گروپ بیٹھے ہیں, کراچی کے اندر علیحدہ گروپ بیٹھے ہیں, بلوچستان میں علیحدہ بیٹھے ہیں. تو میرا تو عقل یہ مجھے کہے گی کہ میں کیسے ان گروپس جو بات کر رہے ہیں ان کو دشمنوں کو کم کر دوں, اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اینڈ میں جاؤں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے نا, ہم کتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ اب یہ آپریشن ہوگا, اس کے بعد امن ہو جائے گا. ہر آپریشن کے بعد اور مشکل پڑی ہے, اور ملیٹنٹس پڑے ہیں, ایک گروپ سے 50 گروپ بن چکے ہیں. اس لیے مجھے اگر کوئی یہ کنونس کر دے پاکستان میں بہتری کس طرح آئے گی اور امن کیسے ہوگا, میں ان کے ساتھ ان کی حمایت کروں گا. اچھا, ایئر سٹرائک سے شروع ہو چکی ہیں, آپ یہ سمجھے کہ ایک لمیٹڈ جنگ وہاں پہ شمالی وزیرستان میں ہو رہی ہے اور فوج اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے اور فضائیہ بھی کریڈٹ لے رہی ہے. آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے بغیر دوسرے پارٹیز کو اعتماد میں لیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ اس کا افیکٹ تو اب آنا شروع ہو جائے گا آپ کی طرف؟ دیکھیں, ایک طرف تو فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور
जो अब तक हम पढ़ रहे हैं मुझे तो नहीं पता, और रिटेलिएशन हुई है उन हमलों के ऊपर, तो ये तो अभी नहीं पता कि पूरी तरह ऑपरेशन हो रहा है या रिटेलिएशन है। एक तरह तो जाहिर है फौज ने रिटेलिएट तो करना है, जब उसको कुछ उनके लोगों को मारेंगे, आप लोगों फौजियों को शहीद करेंगे तो वो आगे रिटेलिएट तो करेंगे, लेकिन क्या ये प्लान है, क्या ये यानी हम पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान के सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि पता तो चले क्या हो रहा है। मैं अभी भी कहूँगा कि मुज़ाकरात हमेशा, कभी भी जंग लास्ट रिजॉर्ट होती है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप जंग की तरफ जाते हैं, और अभी तक मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए और हम सीधा कहें कि खत्म हो गए और जंग की तरफ चले जाए, ये जीत उन फोर्सेस की होगी जो हमें धकेल रहे हैं इस जंग के अंदर। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, आप ये समझते हैं कि वो हुकूमत नाकाम हो रही है या उसके कदम जम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं और बेहतरी ले आएंगे, या आप समझते हैं कि वो नाकामी की तरफ जा रही है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी तो नाकामी ये है कि ये 9वां महीना है, फौज बॉर्डर वो बैठी हुई है कबायली इलाके में, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही वो ऑपरेशन हो रहा है, वो फौज वहाँ बैठी हुई है और फौजियों के ऊपर हमला होता है, और जिस तरह अभी हमने देखा कि हमारे फौजी शहीद हुए, उसके ऊपर फिर वो रिटेलिएट करते हैं। नाकामी ये है कि क्यों नहीं कुछ किया गया। यानी मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर सही नवाज शरीफ को पहले हफ्ते के अंदर फैसला करना चाहिए था, फौरी तौर पे खुद लीड करने चाहिए था मुज़ाकरात, ये सबसे बड़ा मसला है। उनके फॉरेन टूर्स देखें कितने हैं, क्या फॉरेन टूर से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जबकि मुल्क के अंदर ये हालात है? तो पहले तो ये मसला हल करना चाहिए था। तो अगर 9वें महीने में वो कह रहे हैं कि समीउल हक साहब और फजलुर रहमान साहब और इमरान साहब आप बातचीत कर लें, तो ये क्या कर रहे थे? यानी ये आप जब जिम्मेदारी कहते हैं कि इमरान खान आप क्यों नहीं करते, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पहले महीने के अंदर आर पार कर देना था, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पावर होती है जब आप आते हैं इमीडिएटली, लोग भी तैयार बैठे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाकामी है कि 9वें महीने में आज हम इंतजार करें, हमें यही नहीं, डायलॉग भी नहीं शुरू हुआ और लग रहा है कि ऑपरेशन की तरफ भी जा रहे हैं, और पता नहीं कि क्यों। यानी लीडरशिप का तो काम लीड करना होता है, तो अभी तो वहाँ तो कंफ्यूजन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है उनको खुद ही नहीं पता क्या करना। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद वहाँ से नकल मकानी शुरू हो चुकी है, लोग वहाँ से बसों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, आप खुद तस्वर कीजिए कि जब वहाँ से 7-8 लाख लोग वहाँ से निकलेंगे तो उनका ठिकाना क्या होगा? उनका ठिकाना पेशावर में होगा। क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपने कैंप्स बना लिए हैं? आप वहाँ उनके खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? उनका मेडिकल जो उनके असिस्टेंस देंगे वो कैसे देंगे? कभी आपने सोचा, फैसला किया? 3 लाख लोग बसते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, 3.5 लाख, और हमें खौफ है, अभी बन्नू में बहुत हैवी लोड आ रहा है, और हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इसका हमने कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत आगे वहाँ पहले से ही नकल मकानी हुई है, यहाँ तो आगे सारे खैबर एजेंसी से अभी तक लोग यहाँ नकल मकानी करके IDPs हैं, तो इससे और ज़्यादा आगे सूबे के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रोफेसर से अभी पूछ रहे तो अगर आप इजाज़त। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, ये जो 3-3.5 लाख लोग, या वफाकी हुकूमत का कहना है कि 8 लाख के करीब लोग वहाँ से आ सकते हैं, जब वो आएंगे, बन्नू में आएंगे, पेशावर में आएंगे और मर्दान में आएंगे, तो आप उनके लिए क्या आपने बंदोबस्त किया हुआ है? बिल्कुल, हमने बंदोबस्त शुरू कर दिया, और जो कल तक रिपोर्ट्स थी तकरीबन 7-8 हज़ार लोग बन्नू पहुंच चुके हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो साथ साथ हम उनके लिए टेंट्स और खाना सब बंदोबस्त इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट है, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम उनके लिए बंदोबस्त करते जाएंगे। तो ये वफाकी हुकूमत से आपने कोई मुतालबा नहीं किया, उनको ख़त नहीं लिखा कि आप, क्योंकि ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसमें वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, लेकिन मसाइल आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत मदद करे आपकी? ये जितना इस पे एक्सपेंडिचर होता है ये जॉइंटली वफाक और सूबे करती है, और चूँकि ये सिलसिला आज का नहीं है, कई सालों से जारी है, और हम हर वक्त इसके लिए तैयार होते हैं कि हमारा सूबा, मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ पर जंग के हालात है और जंग के हालात में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ से एक पिछले दिनों एतराज़ आया था कि आपने वफाकी हुकूमत को खत लिखे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं टाइम दे रही वफाकी हुकूमत आपको? ये आज खुशी का दिन है कि एक खत हमने लिखा जब उन्होंने पेस्को की बात की कि हम आपके हवाले करते हैं, उन्होंने कोई खत हमें नहीं लिखा, अखबारों में आ गया। फिर हमने एक ख़त उनको लिखा कि हमें इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे हवाले करते हो तो हम तैयार बैठे। फिर मैंने उससे पहले ख़त लिखा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सूबे के मसले ज़ुबानी भी मैंने बात की। तो आज खुशी का दिन है कि मंगल के रोज़ 11 बजे
انہوں نے آخر کار 3 مہینے کے بعد ٹائم دے دی اور انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی اور صوبے کے مسئلوں پر تفصیلاً ان سے بات ہوگی. بجلی پہ ہوگی یا اوورآل پورے صوبے؟ بجلی کی بھی ہوگی اور بھی ہمارے دہشت گردی پر بھی ہوگی, ہمارے پولیس کے مسئلے اس پر بھی ہوگی, ہمارے کچھ آفیسرز کی ہمیں کمی ہے اس پر بھی ہوگی. تو ہم مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں, ان سے ملاقات کریں گے. وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ صوبہ سرحد میں بجلی چوری بہت ہوتی ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی چور ہیں. وہ آپ کے وزیروں کے نام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 90%, 92%, 96% ایسے ہے جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور بجلی کے بلز نہیں آ رہے. تو آپ بل کلیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کا یہ اعتراض درست ہے؟ دیکھیں, مجھے افسوس ہے کہ دہشت گردی وہ نہیں ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے گلے ڈالنا چاہتے ہیں. وابڈا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چوری پکڑیں, وہ بھی ہمارے گلے ڈال رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ان سے ہو رہی ہے, وہ بھی ہمارے گلے ڈال رہی ہے. تو ہم نے تو ان کو پولیس پرووائڈ کیا, ہم نے ان کو میجسٹریٹ پرووائڈ کیے. میں آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ وابڈا ایمرجنسی میں کل سے سٹارٹ کرے کنڈے اتارنے. جو ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارے ورکرز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمارے ایم پی ساتھ کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہی نہیں, جب وابڈا خود چور ہے, جب وابڈا خود وہ لائنیں لگاتی ہے, کنڈے لگاتی ہے اور خود کام کرنے کو نہیں تیار, وہ نااہل ہے. وابڈے کے جو عہدیدار ہیں وہ نااہل ہے, وابڈے کے جو وزراء ہے وہ نااہل ہے. ان کو کام کرنا. جب ہم اپنے صوبے میں ہم پٹواری کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کی رشوت بند کر سکتے ہیں, جب ہم پولیس میں رشوت کم کر سکتے ہیں, جب ہم رشوت اور کمیشن بند کر سکتے ہیں, تو یہ وابڈا کیا چیز ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن کام انہوں نے کرنا ہے اور مدد ہم نے کرنی. جب انہوں نے کام ہی نہیں کرنا, ہماری پولیس بیٹھی ہوئی ہے. کل آئے اور میں خود ساتھ جانے کو تیار ہوں کنڈے اتارنے کی. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں یہ گارنٹی دے کہ کسی کی جان نہیں جائے گی, جو وابڈا کے ورکرز ہیں ان کو تھریٹ نہیں کیا جائے گا, تو تبھی جا کے کلیکشن ہو سکتی. دیکھیں گا, اگر ان کو اتنا ڈر ہے تو پھر میری سمجھ سے باہر ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وار ہے, ہم اتنے رضاکار بنا رہے ہیں اس کے لیے, بچوں کے لیے. تو کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ آ کے اس جنگ کے اندر ان کو یہ کام کرنا چاہیے؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہاں پر لوگ بندوقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, یار ہمارے ایم پیز پروٹیکٹ کرتے, کوئی ایم پی پروٹیکٹ نہیں کرتا. اگر کہیں ایک حادثہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صوبے میں ساری گڑبڑ ہے. اگر حساب کیا جائے تو ٹھیک ہے, ادھر ہمارے ساتھ فاٹا کا بھی گنا جاتا ہے چوری نہیں لائن. اور چور کون ہے؟ چور وابڈا ہے. اگر وابڈا ٹھیک ہو جائے اور یہ سخت ہو جائے اور ان کو تنقید کرے کہ آپ نے رشوت اور گن نہیں کرنا, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہمارا سارا صوبہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو وابڈا کون سی ایسی بڑی چیز ہے. لیکن ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں, انہوں نے جھوٹ بولنا ہی ہے. ان کا پروگرام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا, لوگوں کو ٹھرخانا. تو میں کہتا ہوں میدان میں آؤ, ہم ساتھ کھڑے, میں ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, میں کیمپین میں ان کا ساتھ دیتا ہوں. خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں آفر کی تھی کہ اگر بجلی کی ڈسٹریبیوشن آپ کے حوالے کر دی جائے تو آپ جو صوبہ سرحد ہے اس میں خیبر پختونخوا میں آپ کلیکشن کر سکتے ہیں اور یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آج بھی آپ قائم ہیں کیونکہ ان کا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم نے آپ کو اجازت دی تو آپ بیک آؤٹ کر گئے ہو. یہ ایم پی ہیں, انہوں نے ان کے علاقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وابڈا بجلی چوری کر, وہ ان کے لوگ بجلی بیچتے ہیں, کیش پہ بیچتے ہیں, یعنی کرپشن میں ملوث ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم چلا سکتے, یعنی ہم چوری نہیں روک سکتے, ہم نے ان کو دعوت دیا پوری کیلکولیشنز کر کے آپ ساری بجلی صوبے کی ہمارے حوالے کریں, ہم آپ کو سستی بجلی پروڈیوس کریں گے اور سستی بجلی بیچیں گے اور چوری ختم کر کے دکھائیں گے. اچھا, آپ کے علاقے سے چوری ہوتی ہے؟ عبداللہ خان زرخوانی ایم پی اے پی کے چیف پشاور. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیش پر وہاں پر بجلی بیچتے ہیں, کیش پر بجلی بیچتے ہیں. گھر سے 3,000 روپے لیتے ہیں اور فیکٹری سے جو ہیں وہ 25,000 روپے لیتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ جب الیکشن میں کے 15ویں دن میں گیا ہوں, چیف صاحب کے ساتھ میں بیٹھ گیا ہوں اور ایک میں نے پورا پلان ان کو دیا اور 2 پیجز ایگریمنٹ ہے میرے پاس. فیسکو جی ہاں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگائے ہوئے وہ چیفز. نام کیا ان کا؟ ہاں جی بالکل, وہ بیچارہ جی مولانا نام بتائیے, پورا نام طارق سدوزئی نام ہے اس کا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو لگائے ہوئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے, لیکن وہ بالکل اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ وہ ہٹا نہیں سکتے. اور دوسری بات عابد, آپ کا کہنا ہے کہ چیف صاحب یا ان کے اہلکار ہر گھر سے 3,000 روپے کلیکٹ کرتے ہیں اور فیکٹری سے 25,000 روپے روزانہ کا یا مہینے کا منتھلی بیسس پر لیتے ہیں اور بجلی فری دیتے ہیں ان کو؟ بالکل جی. اور ایک میں نے بندہ بھی دکھایا کہ یہ بندہ آپ کا جو ہے یہ 13 لاکھ روپے منتھلی
لے کے جاتا ہے اپنے گھر میں. دوسرے کا کون لے کے جاتا ہے 13 لاکھ روپے؟ بتائیے 13 لاکھ روپے کون لے گا؟ وہ یونین کا پریزیڈنٹ بتائیے. اس کا نام ہے نور عمر کا ایسا نام ہے اس کا. میں تیار ہوں نا جی, میں ہمارے بڑے بیٹے ہوئے سارے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل نہیں لگا رہا ہے. ہاں جی بالکل, وہ میرے پاس 2 پیج کا ایگریمنٹ ہے ان کا, اور وہ آ جائے نا. ہم تو دیکھیں ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں, ہم حق پہ جان بھی دینے کی تیار ہیں, لیکن جو غلط بات ہے وہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے. میٹر کی بات وہ نہیں لگا رہے ہیں جی. ابھی مجھے انہوں نے 3 مہینوں میں انہوں نے مجھے 7 میٹر دیے, وہ میرے ساتھ حجرے میں پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کے پروگرام میں لانے کی تیار. اس کے ساتھ کیبل نہیں ہے. وہ میں نے کہا کہ یار چیف صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کیبل کیوں نہیں دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ عابد شیر علی نہیں دے رہا ہے. تو اب آپ بتائیں وہ کیبل چور ہو گیا یا میں چور ہوں؟ عابد شیر علی صاحب سے میری درخواست ہے اس کیمرے کے ذریعے کہ کیونکہ یہ سامنے کھڑے ہیں عابد شیر علی صاحب, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ہر گھر سے 3,000 روپے کلیکٹ کراتے ہیں مہینے کے, اور 25,000 روپے وہ فیکٹریوں سے لیتے ہیں, اور بجلی چوری کرواتے ہیں. باقی ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے, پر 13,000 روپے میٹر بھی نہیں بتاتے. اب کیونکہ یہ سامنے آپ کے موجود ہیں تو میری عابد شیر علی صاحب سے درخواست ہے کہ ان سے رابطہ کر کے آپ اپنا مسئلہ حل کریں, کیونکہ ایک گواہ تو آپ کے سامنے موجود ہے. جی سر ایسا ہے کہ پہلے تو ان کو علاج کی ضرورت ہے عابد شیر علی کو, صاف جو بات ہے, کیونکہ ایک یونین کونسل میں ابھی ادھر کھڑا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں میرے پی کے 6 میں عابد شیر علی صاحب ویسے کام بہت کر رہے ہیں. میں ویسے وہ غلط کام کر رہے ہیں, وہ تار چوری کر رہے ہیں, کوشش ان کی بالکل بہت غلط کام کر رہے ہیں سر, وہ تار چوری کر رہے ہیں سر. میں سامنے آپ کو کھڑا ہوں جی, میں سب پاکستان کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں, اگر مجھ پہ چوری ثابت ہو گئی تو بالکل میں یہ ہر طرح کے اس کے لیے تیار ہوں. اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے اس ایگریمنٹ پر کیوں نہیں آتے ہیں یہ, وہ آئیں گے تب جو ہے ہم. ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ سر اس میں نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے 50% میٹر نہیں پرووائڈ کرتے ہو, کہتے ہیں کہ کنڈے, اس کا مطلب ہے بجلی بھی نہیں دینا چاہتے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ میٹر پرووائڈ کرو, ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ میٹر پرووائڈ کرے, اور ہم وہاں پر وفاقی حکومت اور پانی اور بجلی کی وفاقی وزارت خیبر پختونخوا میں بجلی کے میٹر پرووائڈ نہیں کر رہی. بالکل نہیں کر رہے. میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر کہ جس پی کے 10 کے جس گریڈ سٹیشن کے اوپر آپ نے اس پروگرام کو عابد شیر علی ورسز خیبر پختونخوا حکومت بنا دی کے اوپر انہوں نے اعتراض لگایا کہ 1.5 ارب کی اس کے اندر چوری ہے. اس مہینے اس گریڈ سٹیشن کے لاسز -33% ہے, یعنی مائنس بھی پاسبل ہے کہ بجلی جو گریڈ سٹیشن کو دی گئی ہے وہ کوئی 3 لاکھ یونٹس ہے, اور جو اس گریڈ سٹیشن سے بجلی نکلی ہے وہ 5,20,000 کوئی یونٹس ہے. کوئی لگتا ہے کہ اس کے اندر جنریٹرز لگے ہوئے تھے. آج اس مہینے کا ریکارڈ چیک کریں کہ 16 گریڈ سٹیشن وہ ہے جہاں سے فاٹا کو بجلی جاتی ہے, مشترکہ ہے. 16 گریڈ سٹیشن میں سے ہر مہینے 4 گریڈ سٹیشن کے اوپر ایکسٹرا یونٹس ڈال کے میں چیلنج کرتا ہوں عابد شیر علی یہ بتا دیں کہ متنی گریڈ سٹیشن میں -33 لائن لاسز کہاں سے پاسبل ہے. مجھے لگتا ہے میں آپ کے رضا کاروں میں پھنس گیا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آن ریکارڈ اس مہینے کا چیک کریں کہ -33 کیسے ممکن ہے. خان صاحب آپ سے آخری سوال, اسٹیٹ اور طالبان ان دونوں میں سے آپ نے ایک کا فیصلہ کرنا ہے, کس کے ساتھ ہیں آپ؟ اسٹیٹ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. دیکھیں پاکستان کی جو بہتری ہوگی آپ کو بتائیں کہ میں اپنا کہہ سکتا ہوں, کتنے اور لیڈر کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جن کا جینا مرنا ساری جائیداد 1-1 روپیہ پاکستان میں ہے, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, شاید ان کو اتنی پرواہ نہ ہو اس ملک کی جتنی ہماری طرح کے لوگوں کی ہے جن کا کچھ باہر نہیں ہے. یعنی دیکھیں جو پاکستان کی بہتری ہم اس کے ساتھ ہیں. پاکستان کی بہتری امن میں ہے. امن کیسے لے کے آنا ہے, یہ اس کے اوپر کیا ڈائلاگ سے امن آنا ہے یا کیا آپریشن سے امن آنا ہے, یہ صرف ڈیبیٹ ہے. ڈائلاگ سے ساری پارٹیز فیصلہ کیا 9 سپٹمبر کو, سب پارٹیز نے, الیکٹڈ پارٹیز کی لیڈرشپ نے کہ ڈائلاگ سے امن آئے. ڈائلاگ ہوا ہی نہیں ہے. اب
मिलिट्री ऑपरेशंस हम 9 साल से कर रहे हैं, 10वां साल है। अगर मुझे कोई कन्विंस कर दे, अगर मुझे पाकिस्तान की बेहतरी मिलिट्री ऑपरेशन में और 2-3 महीने के बाद अमन आ जाएगा, मैं भी कह दूंगा मिलिट्री ऑपरेशन है। लेकिन 9 साल में तो नहीं हुआ, बल्कि यानी गारंटी चाहिए आपको। नहीं, हमें कन्विंस, हमें गारंटी भी ना करे, मुझे दलील दे के बता दे कि अगर ये कदम उठाएं तो अमन आ जाए, हम उसके साथ हैं, चाहे वो डायलॉग से हो। और अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, जो मैं अब तक 9 साल में तो अमन नहीं आया, बल्कि 1 से 50 ग्रुप बन गए हैं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खान साहब ये बताइए कि क्या एक नई एपीसी होनी चाहिए? आप ये समझते हैं कि एक नई एपीसी हो और उस एपीसी में बैठ के तमाम सियासी जमातें मिलकर एक दूसरा फैसला करें? देखिए, एक एपीसी का फैसला हुआ, डायलॉग नहीं हुआ। सबने फैसला किया डायलॉग का, वो नहीं हुआ। ये चौथी एपीसी थी, 3 पहली में भी डायलॉग का फैसला हुआ था। पहली 2011 में एपीसी ने डायलॉग का फैसला किया था, किसी पे अमल नहीं हुआ। और लगता है ऐसे है कि बाहर से कुव्वतें चाहती नहीं है कि अमन हो। लेकिन आज जब डायलॉग शुरू होने लगा तो किसने आके ड्रोन मार के डायलॉग को खत्म किया? हुकूमत की, इंटीरियर मिनिस्टर की खुद स्टेटमेंट है कि डायलॉग को ड्रोन किया गया। तो अमेरिका ने किया, क्यों किया? अब जाहिर है कि वो चाहते नहीं है यहाँ अमन हो, जब तक वो उनकी फोर्सेस नहीं निकलती। तो पाकिस्तान की बेहतरी किस में है? क्या हम उनके लिए इस्तेमाल हो जो हो रहे हैं कि वो एक टिश्यू पेपर की तरह, और वो बड़े खुश हैं। जब स्वात ऑपरेशन भी हो वो बड़े खुश हुए, अब ये भी ऑपरेशन हो बड़े खुश हैं। क्या उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, या कोई और तरीका है कि हम बजाय अपनी फौज वहाँ फंसे और वहाँ जो 3 लाख 4 लाख लोग वहाँ से मुतासर हों, वो IDPs आए, पहले ही बैठे हुए हैं, इसका फिर क्या नतीजा क्या निकले ये भी पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा। जब आखिरी दफ़ा एपीसी थी तो उसमें यह इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 40% इस ऑपरेशन के, नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन के कामयाब की चांसेस है। तो 60% अगर कामयाब नहीं होता फिर क्या करेंगे? लेकिन आप मिलिट्री ऑपरेशन तो आखिरी चीज़ है, आप कर सकते हैं अगर सब कुछ फेल हो जाए तो। लेकिन अगर मिलिट्री ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या करेंगे? नेटो सप्लाई कब तक बंद रहेगी पेशावर में? वो तो हमें जिस दिन वो कह दें कि ड्रोन अटैक बंद करेंगे, हम खोल देंगे नेटो से। और जब तक नहीं कहते ये जारी रहेगी? वो तो हम कैसे खोल सकते हैं? देखिए ना, उसका सारा जो ड्रोन है, पहले तो ये सारी एपीसीज का फैसला, पार्लियामेंट का, पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट का भी ये फैसला है, पिछली पार्लियामेंट का भी ये फैसला है। और इस पार्लियामेंट में सब लोग बैठे हुए थे, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी, ANP, सब ने फैसला किया था कि जब तक ये ड्रोन अटैक बंद नहीं करेंगे हम नेटो सप्लाई नहीं खोलेंगे। तो हम तो उस पर अमल कर रहे हैं। फौज की रिटेलिएशन, जब फौज के ऊपर हमला होता है और उसके लोग शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद जो रिटेलिएशन नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रही है या जो तालिबान के ठिकानों के ऊपर हो रही है, आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए ना, ये अब फौज के जब ज़ाहिर है, मैं CMH में भी गया हूँ, लोग बेचारे जो शहीद हुए हैं और जो बच भी जाते हैं, जिनकी इंजरीज हैं, जाहिर है जब उनके ऊपर अटैक होगा तो वो रिटेलिएट तो करेंगे। लेकिन बात यह कि ये स्टेज आई क्यों? क्योंकि अभी तो हम ना तीतर है ना बटेर है, ना हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना डायलॉग कर रहे हैं। असूलन तो डायलॉग अगर शुरू में हो जाता तो हमें पता चल जाता कौन से लोग हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं और कौन नहीं तैयार। तो फिर तो फौज के लिए भी आसान हो जाता। अब वो कुछ भी नहीं है, ना बैठे हुए हैं, वहाँ अटैक होता है, फिर वो रिटेलिएट करते हैं। आखिरी सवाल खान साहब आपसे, क्योंकि मैं पेशावर में सारा दिन आपके साथ रहा हूँ, बगैर सिक्योरिटी के आप कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आपने नहीं पहनी हुई, डर नहीं लगता आपको? डर की स्टेज निकल गई और इन्होंने भी नहीं पहनी हुई। तो डर नहीं लगता आपको? डर जब जाना है तो अल्लाह का फैसला है, या तो आप कुरान में मानते हैं या नहीं मानते, जब कोई नहीं रोक सकता, ना 1 घंटा आगे, 1 मिनट आगे, ना 1 मिनट पीछे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खास मैं आपका बहुत मशकूर है। इमरान खान साहब और परवेज खटक साहब थे मेरे साथ पेशावर में। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे।